بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد اور آل محمد پر کہ جن کے صدقے اور وسیلے سے اللہ پاک نے ہم پر اپنی بے پناہ عنایات جاری رکھی ہوئی ہیں۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ حاجی عبدالغنی مرحوم و مغفور محلہ محمد پورہ فیصل آباد کے رہنے والے تھے اور ان کی رہائش گاہ مسجد گلزار مدینہ والی گلی میں تھی۔ مرحوم نے 5000 گٹھلیاں گھر میں رکھی ہوئی تھی۔ نماز عشاء کے بعد اہل و عیال اور بال بچوں کو لے کر بیٹھ جاتے اور جب تک ان گٹھلیوں پر درود پاک پورا نہیں ہوتا تھا سوتے نہیں تھے۔ بعد میں درود شریف کی محبت میں گٹھلیاں بڑھا کر 7500 کر دی اور پھر فجر کے بعد اکیلے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ روزانہ 10 سے لے کر 12-13 ہزار مرتبہ درود پاک پڑھ لیتے تھے۔ گھر کے لیے علیحدہ، دکان پر علیحدہ اور فیکٹری کے لیے الگ تسبیح رکھی ہوئی تھی۔ بزبان ان کے خلف اکبر یعنی بڑے بیٹے حاجی محمد یاسین بتاتے ہیں کہ حاجی عبدالغنی مرحوم کوشش کر کے درود پاک باوضو پڑھتے تھے۔ نیز حاجی صاحب مرحوم جمعہ کے لیے صاف ستھرے کپڑے پہن کر جاتے، جمعہ ادا کرنے کے بعد گھر واپس آتے اور جب مسجد محمد پورہ یعنی گلزار مدینہ میں درود پاک پڑھنے کے لیے جانا ہوتا تو بسا اوقات پھر لباس تبدیل کرتے، اور یہ صرف درود پاک کی محبت و احترام کے لیے تھا۔ گویا کہ حاجی صاحب کو درود پاک سے عشق تھا اور اسی عشق کی وجہ سے وہ باوجود ایک کاروباری ہونے کے ہم سب سے بازی لے گئے تھے۔ میرے عزیزو، درود شریف کے مشاہدات آپ سنتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے سوالوں کے جواب بھی دیے جاتے ہیں، وضاحت بھی پیش کی جاتی ہے۔ وقتاً فوقتاً یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ آج کی اس ویڈیو سے انشاءاللہ ایک ایسا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے کہ جس میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی اندرونی تفصیل پر گفتگو کریں گے۔ یہ تمام تر تفصیل کتاب وفاء الوفا میں بھی لکھی ہوئی ہے اور فیضان روضۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح یہ جو بھی آپ نے مشاہدہ سنا ہے حاجی عبدالغنی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ بھی کافی اقساط پر مشتمل ہے۔ تو اپنی ویڈیو میں روزانہ ایک واقعہ حاجی عبدالغنی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کا اور اس کے بعد روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ امید ہے انشاءاللہ 3-4 پارٹس میں اس کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو شروع کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج جہاں آرام فرما ہے وہاں 1450 سال قبل آپ کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ مبارک تھا۔ اس کی لمبائی تقریباً 16 فٹ اور چوڑائی 12 فٹ تھی۔ آج کے کمرے کی لمبائی چوڑائی بھی عموماً یہی ہوتی ہے، یعنی آج کل کے جو کمرے ہیں گھروں میں بنے ہوئے ان کی لمبائی بھی 16 فٹ اور چوڑائی 12 فٹ ہوتی ہے۔ فرق یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں ایسے کمرے ایک سے زیادہ ہوتے ہیں جن کے ساتھ اٹیچ باتھ، باورچی خانہ، کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے اور مہمانوں کے لیے الگ جگہ بھی ہوتی ہیں۔ یہ خیال رکھیے گا یہ واقعہ سنتے وقت کہ مدینہ میں قبلے کا رخ جنوب کی جانب ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ مبارک
آپ کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارک کے ساتھ اس کی شمال سمت میں تھا۔ علامہ نور الدین ابو الحسن سمہودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن جریح سے منقول ہے کہ مجھے میرے والد گرامی نے بتلایا کہ اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی فیصلہ نہ کر پائے کہ آپ کا مزار اقدس کہاں ہونا چاہیے، تو حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہر نبی وہیں دفن ہوا جہاں اس کی روح قبض ہوئی، چنانچہ آپ کے مسند کو حجرہ مبارک سے الگ کر کے اسی جگہ قبر بنا دی گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی روح اقدس اعلیٰ علیین کی طرف پرواز کر گئی تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے باہم اختلاف کیا کہ آپ کو کہاں دفن کیا جائے۔ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس زمن میں جو کچھ سنا وہ لوہے قلب پر آج بھی اسی طرح نقش ہے جس طرح کے بوقت سما تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی روح مبارک کو وہیں قبض فرماتا ہے جہاں ان کا مدفن ہونا اسے پسند ہوتا ہے، لہٰذا آپ کو اپنے مسند ناز والی جگہ پر ہی قبر کھود کر دفن کیا گیا۔ مزید علامہ سمہودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں سے اصل واقعہ شروع ہو رہا ہے کہ روضہ مبارک کے اندر کی مناظر کیا ہے، اندرونی کیفیت کیا ہے۔ علامہ سمہودی رحمۃ اللہ علیہ نے خود روضہ اطہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہو کر اس کیفیت کو بیان کیا۔ لکھتے ہیں کہ چھت کی بعض لکڑیوں کے ٹوٹنے کے بعد سلطان کاتیابی نے اس کی مرمت کرائی۔ اس کے بعد اشرف سیفی شاہین جمالی نے 5 کونا والی آخری دیوار میں ایک دراڑ دیکھا۔ ویسے یہ دراڑ نظر نہیں آتا تھا مگر جب حجرے کا پردہ اٹھایا جاتا تو نظر آتا، اور یہ دراڑ شمالی کونا پر تھا۔ ارباب حل و عقد جمع ہوئے اور مشورہ ہوا کہ آیا یہ دراڑ فوراً درست کرنا ضروری ہے یا نہیں۔ جمہور کی رائے اسی پر ٹھہری کہ چونکہ اس سے چھت پر کوئی فرق نہیں آئے گا اور نہ ہی براہ راست اس کا بوجھ اس پر پڑتا ہے۔ پھر 878 ہجری مسجد نبوی شریف کی مرمت ناگزیر ہو گئی۔ سوء اتفاق کے انہی دنوں مسجد قباء کا ایک مینارہ گر پڑا۔ جناب خواجہ شمسی ابن زمن اس طرح کے کاموں میں دلچسپی رکھتے تھے اور ان کے ہاتھ کا ایک مدرسہ زمنیہ نام سے مدینہ طیبہ میں مشہور تھا۔ بادشاہ وقت نے تعمیر مسجد نبوی کا معاملہ ان کے سپرد کر دیا۔ مسجد کی اوپری چھت اور دیگر چھت روضہ انور کا سبز گنبد سر مبارک کی جانب کا صندل کا صندوق جو ستون کی بنیاد میں تھا وغیرہ کی مرمت کا کام 188 ہجری میں شروع ہوا۔ پرانا ستون اور زینت چیزیں بدل کر نئی لگائی گئی۔ مسجد قباء کے بعض ستون قابل استعمال تھے، لہٰذا انہیں بھی مسجد نبوی کی مرمت میں استعمال کیا گیا۔ دیوار کے حجرے میں جو دراڑ پڑ گیا تھا اسے درست کیا گیا۔ شمالی کونا پر سنگ مرمر لگائے گئے۔ یہ دراڑ دراصل پرانا تھا مگر پہلے کے لوگوں نے اس کو اینٹوں اور گچ وغیرہ سے بند کر کے اوپر سے سفیدی کر دی تھی۔ جب تھوڑا دراڑ نظر آیا تو اصلاح کے وقت پوری سفیدی ہٹائی گئی تو پتہ چلا کہ یہ اندر تک ہے۔ اس کے درمیان سے یہ بھی دیکھا گیا کہ اندر مربع دیوار ہے اور اس میں مشرقی شامی جہت میں راستہ ہے۔
جس میں ہاتھ داخل ہو سکتا ہے۔ یہ راستہ بھی قدیم معلوم ہوتا تھا، جسے بعد کے لوگوں نے بند کیا تھا، مگر زمانے کی طوالت سے وہ دھیرے دھیرے کھل گیا تھا۔ اس وقت مقصورہ شہر کے اندر ایک محفل کی گئی، جس میں علماء و مشائخ، قاضی اور خدام شریک ہوئے، جس میں سید سمہودی رحمۃ اللہ علیہ بھی شریک تھے، جیسا کہ انہوں نے بیان کیا کہ جب میں اس محفل میں شرکت کی دعوت کے لیے مجھے بلایا گیا تو مجھے حاضری میں تردد ہوا، پس میں نے وضو کیا اور نماز استخارہ ادا کی۔ اللہ سے اس معاملے میں راستی و درستگی کا خواستگار ہوا، اور جب میں حاضر ہوا تو معاملے پر لوگوں کا اتفاق ہو چکا تھا، اور جو کچھ میں نے دیکھا اس کا بیان اوپر گزر چکا ہے، یعنی وہ دراڑ والی بات جو بھی اوپر ذکر ہوا اس پر ان لوگوں کا اتفاق ہو چکا تھا۔ اس میں خاص بات یہ ہے کہ روضہ انور میں ہیبت و انسیت کا ایسا مخلوط سما ہوتا ہے کہ جس کو الفاظ کا جمع نہیں پہنایا جا سکتا، اور سوائے ذوق کے کوئی اور اس کا ادراک نہیں کر سکتا۔ پھر میں نے سارا معائنہ کیا، اور معائنے کے بعد میرے اوپر یہ ظاہر ہوا کہ باہر کی دیوار اندر کی دیوار کی وجہ سے ٹوٹ رہی تھی، کیونکہ وہ باہر کی طرف جھکی ہوئی تھی۔ معلوم ہو رہا تھا کہ پہلے کے لوگوں نے جب اندرونی دیوار میں دراڑ دیکھا، اور شاید ان کا یہ دیکھنا اس آگ لگنے کے بعد تھا جس کے بعد مسجد کی چھت درست کی گئی تھی، تو اسے لکڑی سے بھر دیا تھا، اور سر مبارک اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان حجرہ کے مشرقی جانب داخلی و خارجی دیوار کے درمیان اس کو برابر کر دیا تھا۔ پس ظاہری دیوار اوپر سے اس طرح جھک گئی کہ نیچے والی کو کوئی نقصان نہ دے، تاہم اس کی مضبوطی جاتی رہی اور اس میں دراڑ پڑ گئی۔ اب اہل مجمع میں یہ طے کرنا مشکل ہو گیا کہ اس کی مرمت کرائی جائے یا از سر نو تعمیر کیا جائے۔ تعمیرات کے متولی نے ذکر کیا کہ انہوں نے خواب دیکھا ہے جس میں یہ اشارہ کیا گیا کہ پرانی عمارت شہید کر کے نئی تعمیر ہو۔ ان کے اندر جوش و جذبہ اور ثابت قدمی راسخ تھی۔ پھر اسی سال ماہ شعبان کی صبح موضع شریف کو منہدم کرنا شروع کیا گیا۔ مشرقی جانب کا جتنا مائل حصہ تھا، مشرقی کونا پر تقریباً 5 ہاتھ سب گرا دیا گیا۔ اس وقت آگ لگنے کی وجہ سے منہدم شدہ حصہ ظاہر ہو گیا، یعنی سامنے آ گیا۔ جب دیوار کو گرایا گیا تو جس حصے میں آگ لگی تھی وہ حصہ ظاہر ہو گیا، جو حجرے کی دونوں دیواروں کی خالی جگہ میں تھا۔ اس میں بہت سی جلی لکڑیاں دیکھی گئیں۔ پھر اسی ماہ کی 15ویں تاریخ کو لوگ اس کی صفائی کے لیے جمع ہوئے۔ جب اس میں صفائی کے لیے داخل ہوئے تو میں نے ایک دہشت ناک منظر دیکھا کہ آگ سے جل کر راکھ ہونے والا ایک ایسا ڈھیر ہے جو بغیر کسی کران کے، آج کل کے دور میں اسے کرین کہہ لیں، جو بغیر کسی کرین کے نہیں ہٹایا جا سکتا۔ شاید اسی وجہ سے پہلی مرتبہ آگ لگنے کے بعد صفائی میں لوگ اس کو ہٹانے سے قاصر رہے۔ تقریباً قد آدم کے برابر جلا ہوا ملبہ اس چھت اور دیوار کا تھا جو مسجد سے ممتاز کرنے کے لیے اونچی بنائی گئی تھی۔ اب کی بار یہ سب کچھ ارباب حل و عقد کے سامنے ہو رہا تھا، لہذا اس کی صفائی میں بہت سے لوگوں کو جمع کیا گیا۔ بالآخر ملبہ نکالا گیا، یہاں تک کہ اصل فرش نکل آیا جو مسجد کے فرش کی طرف کنکریوں سے بنا ہوا تھا۔ میرے عزیزو، اس واقعے کو یہیں سٹاپ کرتے ہیں، اگلی ویڈیو میں دوبارہ سٹارٹ کریں گے اس کو۔ ایک بات یاد رکھیں کہ جب تک آپ اس پورے واقعے کو نہیں سنیں گے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ روضہ مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی دیواریں ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ مدینہ منورہ جاتے ہیں اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پیش ہوتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، تو ان کے سامنے سنہری جالیاں ہوتی ہیں، ان میں گول سے سوراخ بنے ہوتے ہیں۔ بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ اگر ان سوراخوں کے اندر جھانکے تو ہمیں قبر اطہر نظر آئے گی، لیکن ایسا نہیں ہے۔
ان سوراخوں سے اگر اندر دیکھیں تو ایک دیوار نظر آتی ہے، اس دیوار کے آگے بھی کچھ دیواریں ہیں، اس کے بعد کہیں جا کر قبر اطہر ہے۔ تو انشاءاللہ اس پورے واقعے میں ہر ایک دیوار کا ذکر کیا جائے گا کہ کون سی دیوار کتنی لمبی ہے، کس طرح بنی ہوئی ہے، اور ہر دیوار میں جو آگ لگنے کا واقعہ پیش ہوا تھا مسجد نبوی میں، ہر دیوار اس سے کتنی متاثر ہوئی، پھر کس کس دیوار کو گرایا گیا، اور آخر کار علامہ سمہودی رحمۃ اللہ علیہ کتنی دیواروں کو گرا کر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہوئے، قبر مبارک کو دیکھا، فرش کو دیکھا، اور پھر اندر کی جو ایک کیفیت تھی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وہ کس طرح کی تھی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مختلف پارٹس میں ان کا ذکر کریں گے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو درود شریف پڑھنے، پڑھوانے، لکھنے، لکھوانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے والا بنائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہر چیز سے محبت کرنے اور اس کا علم جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم۔